سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت. ذات کبریاء اپنا امر ان کی جانب وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، یہ بحث ہماری تھی، یہ ہماری گفتگو تھی. یہ لب و لہجہ جو اس آیت کریمہ میں ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی، یہ لب و لہجہ اور آیات میں بھی ہے، جس کی جانب دوسری مجلس میں ہم نے کچھ آپ کی توجہات مبذول کروائی تھی. اس لہجے میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اس لہجے میں ایک اور آیت بھی ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ اللہ جس نے اے میرے حبیب آپ کے اوپر، وہ اللہ جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. یعنی جیسے بعثت پیغمبر اکرم کی بعثت پروردگار عالم کی جانب سے ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے، ہم نے دیا ہے یہ اختیار، ہم نے انہیں بنایا ہے یہ صاحب ہدایت، ہم نے انہیں یہ اختیار عطا کیا ہے، ہم نے ان پر کتاب کو نازل کیا ہے. یہ جو چیلنج ہے، یہ جس میں روب ہے، ایک جلال ہے، اسی روب و جلال کے انداز میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ينزل الغیث، وہ اللہ ہے جو پانی برساتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. جب لوگ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کو نشر کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے. میں آپ سے اب سوال کر رہا ہوں، 8ویں مجلس ہے، مجلس کے کمال پر تذکرہ پانی کا ہی ہونا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جیسے قرآن کو نازل کرنے کا لب و لہجہ ہے، جیسے بعثت کے لیے لب و لہجہ ہے، ایسے آسمان سے پانی کے نازل کرنے کا لب و لہجہ ہے. بھائی کوئی زندہ ہوگا تو نبی سے استفادہ کرے گا، کوئی صاحب حیات ہوگا تو قرآن سے استفادہ کرے گا. یعنی پانی کا تعلق حیات کے ساتھ ہے. هو الذی بعث فی الأمیین، هو الذی ينزل الغیث، هو الذی انزل الیک الکتاب. یہ لہجہ پانی کے نازل کرنے کے لیے بھی وہی ہے، قرآن کے نازل کرنے کے لیے بھی وہی ہے، بعثت پیغمبر کے لیے بھی وہی ہے. زیارت جامعہ میں میرے معصوم امام فرماتے ہیں بکم ينزل الغیث، اے اہل بیت آپ کی وجہ سے پانی برستا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اچھا وہ جو پانی برستا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، پانی کا مطلب کیا ہے، پانی کیوں اللہ نے نازل کیا ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ ينزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یحیی الارض بعد موتها، تاکہ وہ مردہ زمینوں کو زندگی عطا کرے، تاکہ وہ مردہ کو زندگی عطا کرے. معلوم یہ ہوا کہ پانی زندگی دینے کے لیے آتا ہے. پانی کا تعلق حیات سے ہے، پانی حیات سے متعلق ہے. یہ کیسے ممکن ہے، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حیات دیتا ہو وہ خود صاحب حیات نہ ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. پانی حیات دینے کے لیے نازل ہو رہا ہے، تو پانی کے اندر حیات ہے یا نہیں ہے؟ پانی حیات رکھتا ہے. کیوں پانی ہی کو فرمایا کہ پانی آپ کی وجہ سے نازل ہوتا ہے؟ اور چیزوں کو نہیں فرمایا، گندم کو نہیں فرمایا، ہوا کو نہیں فرمایا. اور بھی تو مخلوق ہیں، اور بھی تو حیات کے لیے ضروری چیزیں ہیں، نہیں فرمایا. خاص طور پر پانی کا، بارش کا تذکرہ کیا ہے، بارش کا تذکرہ کیا. غیر
بارش، اوپر سے اترنے والا پانی، جس کا کام حیات دینا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات کو پانی سے خلق کیا ہے، حتیٰ ہوا بھی پانی سے بنی ہے، حتیٰ گندم کا تعلق بھی پانی سے ہے۔ کوئی ایک چیز تو بتائی جائے جو پانی کے بغیر ہو۔ اس کائنات کو خلق کرنے کے لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے پانی کو بنایا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا اور پھر ہواؤں کو خلق کیا، اور ہواؤں سے کہا کہ اس پانی کو فضا میں بلند کرے۔ جب پانی فضا میں بلند ہوا تو پھر حکم دیا گیا کہ اس میں تلاطم کو ایجاد کرے۔ جب ہوا میں تلاطم، پانی میں تلاطم ایجاد ہوا تو جھاگ بننے لگے۔ جب تلاطم سے جھاگ بننے لگے، امر کیا گیا، حکم دیا گیا کہ انہیں بلند کر دو۔ پھر ایک بلندی پر جانے والے جھاگوں کو کہا کہ وہاں ٹھہر جائیں، پھر دوسرے جھاگوں کو بھیجا، پھر تیسرے، ارادہ کرتا رہا، 7 آسمان خلق ہو گئے۔ جی علی بن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ آسمان کیسے بنے، میرے مولا بتا رہے ہیں کہ آسمانوں کی خلقت کیسے ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ پڑھنے والا ہو نہیں سکتا کہ علی کا مرید نہ بنے، نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہندو بھی نہج البلاغہ کو پڑھ لے گا تو وہ مولا کائنات کا مرید ہو جائے گا، کوئی عیسائی بھی پڑھے گا تو مولا کا مرید ہو جائے گا۔ وہ جو 2 آیتیں کل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے لے لو۔ تمہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ پوچھو کہ کیا دے رہے ہیں؟ جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ تمہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ تم پوچھو کہ یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں آپ، یہ ہمیں کس سے روک رہے ہیں آپ۔ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول کہیں اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے پیچھے نہیں ہوا ہے جملہ، ایسا نہیں ہے کہ جس نے، ایسا ہے لیکن اس آیہ کریمہ میں یہ کہہ کر جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، توجہ کر لیا آپ؟ جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ یہ کیا ہے؟ انہیں کسوٹی قرار دیا ہے، انہیں پیمانہ قرار دیا ہے، انہیں دیکھ کر طے ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ کسی سے راضی ہیں تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اور اگر یہ کسی سے ناراض ہیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ ان 2 آیتوں کو معصوم امام علی رضا علیہ السلام کی مجلس درس میں تفسیر کے عنوان سے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ما فوض اللہ الی رسولہ، وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے رسول کو تفویض کی، فوضہ الینا، وہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا کی ہیں، وہ سارے اختیارات ہمیں بھی اللہ نے عطا کیے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ میں اختیار دیے ہیں۔ 110 سال کی ایک خاتون حبابہ والبیہ میرے مولا کی خدمت میں آ کر کہتی ہے یا علی، میری اب موت قریب ہے، حال ضعیفی کی وجہ سے اور کبر سنی کی وجہ سے غیر ہے، میں بس اپنی آخری زندگی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اگر حق اور سچ امام ہیں، حق صحیح اور واقعی امام ہیں، تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مجھے آپ کی امامت پر دلیل چاہیے۔ حضرت نے قریب پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ اسے اٹھا کے لے آؤ۔ حبابہ والبیہ جو 110 سال کی عمر ہے لے کر آ گئی۔ حضرت نے اپنے انگوٹھے کا نشان اس پتھر پہ لگا دیا، انگوٹھے کا نشان پتھر پہ لگا دیا۔ بھائی ہم سیاہی لگا کر نشان لگاتے ہیں، میرے مولا نے پتھر پر اپنے انگوٹھے کا نشان لگا دیا۔ فرمایا جو بھی اس پتھر پر ایسے نشان لگا دے سمجھ لینا وہی امام ہے۔ جی بھائی آپ کے ذہن میں قدم کا مولا علی کا پتھر ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو نیشاپور کا پتھر ذہن میں ہے نا، دیکھ کر آئے نا آپ لوگ سب، انشاءاللہ جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں لے جائے۔ یہ جو پتھروں پر ائمہ کے پیروں کے نشان ہیں، پتھروں پہ جو ائمہ کے ہاتھوں کے نشان ہیں، کبھی غور فرمایا؟ نبی مکرم کے پیروں کے نشان تو مکہ اور مدینہ میں بڑی تعداد میں موجود تھے، جنہیں گم کر دیا گیا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ نبی کے پیروں کے نشان پتھر پر کیوں آ جاتے ہیں؟ فرمایا پیغمبر اکرم کے پیروں کے نشان خاک پر نہیں آتے، پتھر پر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی سے اکڑ کر بات کرے گا نبی اس پہ اپنا اثر چھوڑ دیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
پتھر بھی نبی کے سامنے اکڑ نہیں سکتا، پتھر بھی ان کے سامنے اکڑ کر بات نہیں کر سکتا۔ مولا نے اپنے انگوٹھے کا نشان لگا دیا، فرمایا یہ میرا نشان دلیل ہے کہ میں امام ہوں۔ تم اگر آئندہ بھی کسی امام سے جاننا چاہو تو اس پتھر کو لے جانا۔ وہ کہتی ہے علی کی رحلت کے بعد میں امام حسن کی خدمت میں گئی اور میں چاہتی تھی کہ سوال کروں تو انہوں نے کہا پتھر ساتھ لائی ہو۔ میں نے اسے پتھر دیا، میں نے انہیں پتھر دیا، انہوں نے اپنے انگوٹھے کا نشان لگا دیا۔ پھر میں امام حسین کی زندگی میں تھی، لیکن امام سجاد کی زندگی میں میری عمر اتنی بڑھ چکی تھی کہ میرے ہاتھوں میں دم نہیں تھا کہ میں جا کر یہ سوال کرتی۔ تو کسی کے ذریعے میں نے پیغام بھیجا کہ مولا میں آپ کے ہاتھ کا نشان بھی اس پہ چاہتی ہوں، مجھے یقین تو ہے کہ امام آپ ہی ہیں، مگر میں آپ کے ہاتھ کا نشان اس پر چاہتی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یہ 8ویں امام کی زندگی تک زندگی گزارے۔ میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو پہلے ہی مولا کائنات کے زمانے میں 110 سال کی ہے وہ امام رضا کی زندگی تک رہی، اس نے 8 اماموں کے ہاتھوں کے نشان لیے، ہر امام کی خدمت میں جا کے اس پتھر پہ نشان لیتی رہی۔ البتہ اس حدیث مبارکہ سے جو خود معصوم کی زبان سے جاری ہوئی ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا فرمایا؟ محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے اور محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔ یہ محمد کا حلال اور محمد کا حرام کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد اور محمد۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص کو ایک جواب دے رہے ہیں، دوسرے شخص کو دوسرا جواب دے رہے ہیں، تیسرے شخص کو تیسرا جواب دے رہے ہیں۔ چاہنے والوں نے پوچھ لیا مولا آپ سب کو ایک جیسا جواب نہیں عنایت فرما رہے، کیوں؟ کہیں آپ تشریف فرما ہوئے، کسی نے آ کے سوال کیا کہ میں سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھوں، ذکر سجدہ کروں یا 1 مرتبہ کافی ہے؟ اسے دیکھ کر حضرت نے فرمایا تمہارے لیے 1 مرتبہ کافی ہے۔ ابھی وہ بیٹھا ہے کہ ایک اور شخص آ گیا، اس نے سوال کیا مولا میں 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں، ذکر سجدہ کروں یا 1 مرتبہ؟ حضرت نے فرمایا تمہارے لیے 3 مرتبہ ضروری ہے۔ ایک تیسرے شخص نے سوال کر لیا مولا ایک مسئلہ اور جواب آپ کے دو۔ فرمانے لگے کہ وہ بہت اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، یہ بہت جلدی میں نماز پڑھتا ہے۔ بہت واضح بات ہے۔ ہم اگر عبد العلی لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کے بندے ہیں۔ عبد کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبد اطاعت ہے اور ایک عبد عبادت ہے۔ ہم عبد عبادت صرف اللہ کے لیے ہیں، مگر عبد اطاعت اللہ رسول اور اولی الامر کے لیے ہے۔ عبد اطاعت میں بھی تو عبد ہے، لہذا میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الناس عبید لنا فی الطاعہ۔ حدیث معصوم کی ختم ہو گیا، فیصلہ ہو جاتا ہے حدیث کے اوپر۔ 6 مہینے کی علمی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں ایک حدیث کے فقرے پر، جب یہ طے ہو جائے کہ حدیث صحیح السند ہے بس ختم، اب اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ مولا فرما رہے ہیں ان الناس عبید لنا فی الطاعہ، دنیا کے سارے لوگ اطاعت میں ہمارے بندے ہیں، ہمارے عبد ہیں۔ تو عبد اطاعت اور ہوتا ہے اور عبد عبادت اور ہوتا ہے۔ ہم ائمہ کے عبادت میں بندے نہیں ہیں، اطاعت میں بندے ہیں۔ اب عبد الحسین صحیح ہے نا نام؟ تم ہم سے پوچھو نا کہ ہم عبد کس معنی میں ہیں، عبد العلی کس معنی میں؟ کیوں؟ یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے تو اس کی اطاعت کی بھی تو، وہ اطاعت بھی تو مشروط ہے بھائی، اختیارات کے ساتھ اطاعت شرط ہے۔ کیا فائدہ ایسے اختیار کا جہاں اطاعت نہ ہو؟ انہیں اعجاز عطا کیا ہے اللہ نے، خارق العادہ کام کرنا، غیر معمولی کام کرنا، ایسا کوئی کام کرنا کہ جو معمول میں نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، اسے وہ کر دیتے ہیں۔ البتہ ناممکن کو ممکن بنانا معجزہ نہیں ہے، معجزہ ناممکنات میں دخالت نہیں ہے، معجزہ ممکنات میں دخالت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جس چیز کو سب سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہوتی ہے، یہ ایک اور رستہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ ایسے بھی ہوتی ہے۔ اللہ انہیں اختیار عطا کرتا ہے۔ 18 مہینے چلی ہے جنگ صفین، پانی بند تھا مولا کے لشکر پر۔ مالک اشتر آ کر کہتے ہیں مولا پانی ختم ہو گیا ہے۔
حضرت نے فرمایا مالک جا کر لے آؤ. فرمایا مولا کتنا لشکر لے کے جاؤں؟ فرمایا تنہا جاؤ. مولا وہاں 4000 کا لشکر ہے. حضرت نے فرمایا تنہا جاؤ. اب مالک اس مرید کو کہا جاتا ہے، جملہ نہیں سنا آپ نے، مالک اس مرید کو کہا جاتا ہے، مالک اس مرید علی کو کہا جاتا ہے جو علی کے امر میں زندگی ڈھونڈتا ہے. اب یہ نہیں پوچھ رہے میں مروں گا یا زندہ رہوں گا. وہاں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پورا لشکر اترا ہوا ہے گھاٹ کے اوپر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا چلا جاؤں. حضرت نے فرمایا مالک اکیلے چلے جاؤ. مالک اشتر گئے، سواریوں پر مشکیزوں کو لادا، پانی لے کر واپس آ گئے. ادھر خیمے میں بلا لیا گیا جو وہاں کا کوتوال تھا اور جو وہاں کے لشکر کا سالار تھا. تم نے مالک کو پانی دے دیا؟ کس کی اجازت سے دیا؟ کہنے لگے حضور آپ کے مشیر خاص عمرو عاص آئے تھے، انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دو. بلا لیا عمرو عاص کو. تم نے کہا ہے؟ کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. کہا حضور یہ خود آئے تھے. علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت میں کتاب میرے پاس موجود ہے، زیارت جامعہ کی شرح لکھتے ہوئے اس واقعے کو لکھا ہے. کہنے لگے میں تو نہیں گیا ان کے ساتھ. کہا اچھا خبردار، آئندہ مالک پانی لینے آئے تو تمہیں دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. چند دن بعد پھر مولا نے سے فرمایا مولا پانی. حضرت فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے لے کر آؤ. مالک پھر لے کر آ گئے. پھر بلا لیا گیا اسے. تم نے کس کی اجازت سے دیا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے انہیں پانی دے دو، ہم نے پانی دے دیا. کہا خبردار اگر اب یہ دونوں بھی آئے تو نہیں دینا. تیسری مرتبہ پھر مالک پانی لے آئے. میں نے کہہ دیا 18 مہینے جنگ چلی ہے. تیسری مرتبہ پھر پانی بھر بھر کے لے آئے مالک. پھر کہنے لگے بھائی کس کے کہنے پر بلایا دیا ہے؟ کہا آپ کے کہنے پہ دیا ہے، آپ خود ان کے ساتھ چل کر آئے تھے. تو کہنے لگے اچھا خبردار آئندہ اگر میں بھی کہوں تو مجھ سے کوئی نشانی رکھ لینا تاکہ ثابت کر سکو. چوتھی مرتبہ بھی مالک پانی لے آئے. پھر بلا لیا. آپ کون آیا تھا؟ کہا آپ آئے تھے. کیا کوئی نشانی؟ کہا ہم نے آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی اتروا لی تھی، یہ ہمارے ہاتھ میں آپ کی انگوٹھی ہے. جب اس کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی اور اپنے ہاتھ کو خالی ہاتھ دیکھا تو بے ساختہ کہا ہاذا من عجائب علی بن ابی طالب. یہ علی کے عجائب و غرائب ہے. مگر یہ خانوادہ بڑا عظیم خانوادہ ہے. جب دوسرے کی خاطر اور جب کسی اور کی خاطر ہدف اور مقصد ہو تو پھر معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں. لیکن جب بات امتحان کی آئے، جب بات اپنی آئے تو پھر یہ پیاسے رہتے ہیں. کربلا میں حسین نے معجزہ دکھایا. جب جناب سکینہ امام حسین کی خدمت میں آ کر کہتی ہیں بابا میں پیاسی بہت ہوں، تو حضرت نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، خیمے جہاں لگے ہوئے تھے اس کی پشت پر کچھ فاصلے پر گئے اور ایک پتھر ایک جگہ سے ہٹایا، پانی ابلنے لگا. سلام ہو سکینہ بنت حسین پر. ابلتا ہوا پانی دیکھ کر بابا کے چہرے کو دیکھا، فرمایا سکینہ پینا نہیں، یہ میں پانی نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں، ہم مجبور نہیں ہیں، امتحان کا تقاضا ہے، اللہ کی مرضی ہے. 4 محرم کو جب جناب عباس سے گھاٹ چھینا گیا تو وہ انہوں نے زور بازو پر نہیں چھینا تھا. امام حسین نے فرمایا تھا عباس خیمے ہٹا دو. جس عباس نے 4 محرم کو نہر دے دی تھی اس عباس علمدار نے 10 محرم کو نہر لے لی اور نہر لے کر بتایا کہ تمہارے اندر دم نہیں ہے کہ تم ہم سے پانی چھین سکو. یہ ہمارے مولا کی مرضی یہ ہے. ہمارا مولا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس انداز سے اس کربلا میں اپنے اس امتحان کو مکمل کریں. آج 8 محرم ہے. آج ہم نے اس مجلس کو منسوب کر دیا سقائے سکینہ سے، قمر بنی ہاشم سے، عباس طیار سے. ایک جعفر طیار ہیں، ایک عباس طیار. یہ حضرت عباس جنت میں حضرت جعفر طیار کی طرح پرواز کرتے ہیں. ان کے بازو کاٹ دیے گئے. بڑا مقام ہے حضرت عباس کا. میں نے جہاں بھی حضرت عباس سے منسوب مجلس پڑھی ہے اس خاص رونق دیکھی ہے، ایک خاص نور، ایک خاص روب. بہت سارے لوگ حاجتیں لے کر آئے ہیں،
سنی شیعہ